اس نے باقاعدہ طور پر ایک عبادت گاہ قائم کی جو چرچ آف سیٹن کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس چرچ کا جیسے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے شیطانیت سے ایک تعلق رکھا گیا، اور اس کو عمومی طور پر کہا یہ جاتا تھا کہ یہ شیطانیت کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ شیطان کے برخلاف ایک چرچ ہے کہ جہاں لوگوں کو شیطان کے حوالے سے تعلیم دی جائے گی، لیکن بہرحال جو کچھ ہوتا نظر آیا وہ اس کے برخلاف تھا۔ اور چرچ آف سیٹن کے ساتھ پھر سیٹنک بائبل، شیطانی بائبل جیسی ایک کتاب کا، بائبل جو ایک ظاہر مقدس ترین کتاب ہے کرسچنز کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بھی اس کی تقدیس ہے کیونکہ مسلمان بھی کرسچینٹی کو مانتے ہیں، لہٰذا اس طرح کی کاروائیاں کی گئیں 70 کی دہائی میں، 60 سے یہ بات شروع ہوئی اور 80 تک اور 90 تک ان چیزوں کا بے حد زور رہا، اور شیطانیت کو آج کے دور میں باقاعدہ ایک سائنس کی حیثیت بھی حاصل ہو گئی، اور شیطانی علوم کو باقاعدہ پڑھا جانے لگا، سمجھا جانے لگا۔ جو کچھ انسان نے اپنے ادراک سے اور پچھلی صدیوں کے تجربے سے دیکھا تھا اور سیکھا تھا اور کمایا تھا، اس کو خیر و شر کی تخصیص کرنے کے بجائے زیادہ تر شر کی طرف موسوم کیا جانے لگا۔ ایک ریسرچ ہمارے پاس اور ہے جو اس پوری شیطانیت کا ایک میڈیکل اینگل بھی دیتی ہے، اور وہ میڈیکل اینگل اس کا یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں، انسان کے دماغ میں ایک پارٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے امائگڈلا، اور اس کی یہ آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ۔ غصہ، خوف، غم، بے اطمینانی، اس طرح کے فنکشنز کا ذمہ دار انسانی ذہن کے اندر امائگڈلا کو سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس مخصوص حصے کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے یہ تمام نیگیٹو کیفیات پیدا ہوتی ہیں جو عمومی طور پر شیطانی کیفیات سمجھی جاتی ہیں، اور جن کے زیر اثر رہتے ہوئے غصے کے، کمزوری کے، مایوسی کے، ان تمام چیزوں کے زیر اثر رہتے ہوئے انسان ایسے اعمال کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جو شیطانی اعمال ہیں۔ اور سائنٹیفک ریسرچ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس امائگڈلا کو ڈس ایبل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان کسی ایکٹیویٹی میں، کسی پازیٹیو کام میں مصروف رہے۔ تو ایک بات یہ بھی سامنے آئی جو پرانا محاورہ ہے کہ خالی ذہن شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے، تو خالی ذہن ہوگا تو امائگڈلا حاوی رہے گا، مصروف رکھا جائے گا اپنے آپ کو، دنیاوی عمل میں مصروف رکھا جائے گا، اور ظاہر ہے بہترین عمل جس طرح مفتی صاحب نے بھی کہا کہ ذکر میں مصروف رکھا جائے گا، اللہ کی یاد میں مصروف رکھا جائے گا، اور ایسے اعمال میں مصروف رکھا جائے گا کہ جو انسانیت کے درمیان باہمی رشتہ انسانیت استوار کرنے کے کام آئیں، پیشنس پیدا ہو، ہم میں ٹالرنس پیدا ہو۔ یہ تمام ایکٹیویٹیز یقیناً اس امائگڈلا کو سلانے کا ذمہ دار ہوں گی، جس سے شیطانی خیالات آنا کم ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب میڈیکل سائنس کو بھی دیکھ لیا، سیگمنڈ فرائیڈ نے بہت کچھ کہا، میرے پاس وقت نہیں ہے، پروگرام کے ختم ہونے کا وقت ہے۔ قابو پانا شیطان کا ہماری ڈیسٹینی میں ہے، ہم قابو پوری طرح پا سکتا ہے کوئی نارمل انسان، انبیاء اور ولیوں کو ہٹا کے شیطان پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسی مثال بظاہر ایسی نظر تو نہیں آتی، لیکن یقیناً انسان اپنے عمل سے، کیونکہ خیر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، برکت سے یہ بہت طاقتور ہے شر کے مقابلے میں، اس وجہ سے انسان اگر کوشش کرے تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ شاید شیطان پر قابو بھی پا سکے گا یا نہیں۔ مفتی صاحب قابو پایا جا سکتا ہے اللہ کی معیت کے ساتھ، اللہ کی معیت اور مدد کے بغیر نہیں پا سکتا۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، لیکن اللہ سے ربط اور تعلق جوڑے گا شیطان پر غالب۔ ریورنڈ سائمن، خدا کی مرضی کے بغیر اور اس کے بیٹے پر ایمان رکھے بغیر ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں بے حد مشکور ہوں آپ تمام حضرات کا۔ اور ناظرین، موضوعات طویل ہیں اور وقت مختصر ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہم نے شیطان کے حوالے سے مختلف اینگل سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، اور جو نقطہ سامنے آیا حضرت اقبال کے اس شعر سے غالباً اس کی بہترین وضاحت ہو جائے گی کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔